السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے میں آج ہم ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ سورہ ہجر، سورہ نمبر 89، آیت نمبر 6، 7، 8۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ عربی قبیلہ تھا۔ عمان اور حضرموت کے درمیان ٹیلوں والی جگہوں پر یہ لوگ رہتے تھے، اس لیے احقاف کہا جاتا ہے، یعنی اونچی جگہ پہ یہ لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں ٹینٹ کے اندر رہا کرتے تھے۔ عاد کے ساتھ جو ہوا، جو ارم والے کہلاتے تھے، اتنے لمبے تڑنگے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کیسے آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا جو ارم کہلاتے تھے، لمبے لمبے ستونوں والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ان جیسے لوگ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اتنے لمبے تڑنگے تھے، بہت طاقتور تھے۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بھیجے گئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سورہ ہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 50۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی سورہ بھی ہے، سورہ نمبر 11۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ یہ بھائی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہوتے ہیں، تو اس لیے بھائی کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی ہم لوگوں کو بھائی کہا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، مجھ پر ایمان لائے لیکن نہیں دیکھا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ نبی جو ہیں وہ اپنی قوم کے لیے بھائی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، درجہ اس سے گھٹتا نہیں ہے، کیونکہ قوم ہی کا حصہ ہے۔ توحید کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے۔ سورہ شورى، سورہ نمبر 26، آیت نمبر 136، 138 کے درمیان پڑھیے۔ توبہ استغفار کے فائدے گنائے کہ اگر توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اے میری قوم، اپنے رب کے دربار میں توبہ استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، جھکو۔ فائدہ کیا ہے؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں اور اضافہ کر دے گا اور زیادتی کرے گا۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، تو اللہ اور زیادہ طاقت تمہیں دے دے گا۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم نے کیا کہا؟ سورہ اعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 70۔ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کیا آپ لائے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مان لیں اور ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں؟ یعنی یہاں بھی باپ دادا کو پوجنا، لے آؤ جو وعدہ ہم سے کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم عاد، دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ سورہ فصلت، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 15 اور 16۔ وقالوا من اشد منا قوة، ان لوگوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں جس نے پیدا کیا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو یاد رکھیے گا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جن کو بھی اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اللہ اس کی طاقت کو توڑ دیں گے، اور اللہ نے دنیا میں توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے پکڑ لیا ان لوگوں کو۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا منحوس دنوں میں تیز ہواؤں کو بھیجا، 7 رات 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہے۔ دن منحوس نہیں ہوتا، دن صحیح ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے منحوس تھا لیکن صحیح آدمی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے اچھا دن تھا، تو دن منحوس نہیں ہوتا، ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے وہ عذاب ان کے لیے آیا۔ 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی۔ سورہ حاقہ، سورہ نمبر 69، آیت نمبر 6، 7، 8۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ رہے قوم عاد، تیز ہواؤں کے ذریعے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی، تو آپ دیکھتے ہیں کچھ ہے حصہ باقی، وہ لوگ کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح ہو گئے، کوئی بھی نام و نشان ان کا باقی نہیں ہے۔ دنیا کی اتنی طاقتور قوم تھی، اللہ نے کہا سورہ شورى، سورہ نمبر 26، آیت نمبر 128، 129۔
اتبنون بکل رین آیۃ تعبسون وتتخذون مسانی لعلکم تخلدون، تم لوگ یوں ہی اونچی جگہ پر گھر بنا لیتے ہو، محل بناتے ہو، کیا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، آیت نمبر 130، کہ جب تم پکڑتے ہو کسی کو تو سختی کے ساتھ پکڑ لیتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، آیت نمبر 126 میں سورہ شعراء میں، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری ہی بات مانو۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 56، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، آیت نمبر 54 اور 55 میں ہے سورہ ہود سورہ نمبر 11۔ قال انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم لوگ بھی گواہ رہنا، جو تم لوگ شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ مغرور قوم کا انجام کیا ہوا، گھمنڈی قوم کا انجام کیا ہوا؟ جو لوگ اکھڑ تھے، بات نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے باپ دادا کے طور طریقے پر چل رہے تھے، اللہ نے پکڑ لیا، اور داد دینی چاہیے۔ ہود علیہ السلام کی طاقتور لوگ سے بھی ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اپنے ایمان پر مضبوط رہے، توبہ استغفار کے فائدے گنائے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ تو آج بھی جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے وہ بچ جائے، طاقت کے بلبوتے لوگوں کو کمزور نہ کرے، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو پکڑ لیا ہے، ان کو بھی پکڑ لیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ہود علیہ السلام کے تعلق سے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھے، شرک و بدعات سے اللہ تعالی دور کر دے، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت ہنی پریزنٹس آج کا سوال، اللہ نے قوم عاد پر کتنے دن اور کتنے راتوں تک مسلسل عذاب بھیجا تھا؟ آج شام 7 بجے سے پہلے صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک خوش نصیب کو قرعہ اندازی کے ذریعے ونر اناؤنس کیا جائے گا، اور بھارت ہنی کی طرف سے اس کو دیا جائے گا ایک گفٹ ہیمپر جس میں 500 گرام ملٹی فلورا بھارت ہنی اور 30 ml بھارت کلونجی آئل شامل رہے گا۔ بھارت ہنی 100% پیور اینڈ آرگینک را ہنی ہے جو پچھلے 35 سالوں سے خالص شہد دیتا آ رہا ہے۔ مزید جانکاری اور ڈیلیوری کے لیے دیے گئے نمبرز پر کال کیجیے۔